صحافت میں یہ ایک تسلی رہتی ہے کہ میرے سے جو ہو سکا میں نے کر دیا. سیاست میں یہ ٹارچر مینٹل اور تشنگی جو رہتی ہے کہ میں کتنے سال سے سیاست میں اور میں نے کیا تبدیل کیا ہے. ڈان گروپ کے حمید ہارون آئے ہوئے تھے, وہاں پڑھا رہے تھے گرامر اسکول میں, ہمارے اے لیولز ختم ہوئے, کراچی گرامر اسکول میں آئے ہوئے تھے. خیر انٹرنشپ کے لیے میں وہاں گئی تو میں نے اتنا, میری تو دنیا بدل گئی. آپ سٹار میں آپ نے کام شروع کیا؟ پہلے تو مجھے نکیلا انہوں نے سٹار میں کہ بھئی چلو بیٹھو اور ایڈیٹر کے لیے یہ کرو, ایڈیٹر کے لیے وہ کرو. بہت بڑے بڑے نام صحافت کے اس وقت سٹار میں آپ کے ساتھ تھے. وہ سارے کے سارے پھر میرے ساتھ ہیرلڈ میں آ گئے. اس وقت کاپی جو ہے نا پیسٹنگ ہوتی تھی, مطلب اس طرح ڈیجیٹلی تو میک اپ نہیں ہوتا تھا, وہ تو بٹر پیپر پہ پیسٹنگ ہوتی تھی, ساری رات بیٹھ کے سپروائز کرو. اب اس میں سپرویژن میں اب صبح دینی ہوتی تھی کاپی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو وہ واپس اکھاڑ کے آدھا اخبار دیتے تھے. ایک دن ہم نے کہا بغیر اس کو پر کیے, خلا کو پر کیے چھاپ دو, کیونکہ وہ سٹوریز اتار دیتے تھے, یہ تو تنقید ہے, یہ فلاں ہیں. تو میں نے کہا منصوری صاحب ہم تو چھاپنے تیار ہیں, آپ جائیں گے جیل سے چندہ, آپ لوگ سب جائیں گے میرے سامنے. کہا ٹھیک ہے. 18 گھنٹے تو نارمل دن ہوتا تھا. شکر ہے جوانی کا عالم تھا تو مینیج ہو جاتا تھا بغیر زیادہ کھانے پینے کے. When you met بینظیر بھٹو صاحب؟ No, I met her much later. I met her in her second government. میرا صرف ایک کام تھا اور ہم پرائم منسٹر کا انٹرویو کرتے تھے. ہیرلڈ کو پہلا انٹرویو ملتا تھا, کوئی 5-6 پیج کا کمپریہنسو, ہر پرائم منسٹر دیتا تھا. نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے کیا؟ ہاں بالکل, 2 دفعہ ان کا کیا, اور ان کی بھی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے پرسنالٹی میں. الیکشن ہوا, پھر ڈسمسل ہوا, پھر بیچ میں کوئی اور کرائسس ہو گیا. منتھلی کا پرابلم یہ تھا کہ ہمیں تو راتوں رات کور بدلنا پڑتا تھا اور ہم کرنٹ ایشوز ایڈریس کر رہے تھے. آپ کے اوپر کیس بھی ہوا تھا؟ میرے پر کیس ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ ہوئے. اور ایک دفعہ شاید کسی ڈیرا بگٹی سے مجھے بلاتے تھے کہ آپ وہاں آئیں گی, لیکن دھمکی اور دھونس پر تو بہت وہاں ایک دور پورا خوفناک گزرا ہے. بٹ وہ کیس اتنا اوپر تک چلا گیا, انہوں نے CIA لاک اپ ہوتا ہے ان کا تھانے میں, اور ویکینڈ فرائیڈے ہوتا تھا, انہوں نے CIA لاک اپ میں مجھے بلایا ہوا تھا اور بیل کا پتہ نہیں تھا. اور سب ہم سوچتے رہے کہ ہم اتنی رسکس لیتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, کیا کیا نہیں ہوا. بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. ایک تو ہم یہیں بڈھے ہو رہے ہیں اس دفتر میں, ٹھیک ہے, بوڑھے ہو رہے ہیں. 10 سال پورے میں نے کیے ایز ایڈیٹر. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, گزشتہ روز کے شو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم شیری رحمان صاحبہ سے بات کر رہے تھے. ہم نے تفصیل سے بات کی ان کا جو صحافتی کریئر تھا. اب ہم ان سے بات کریں گے آج کے شو کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں, مگر جو ان کا سیاست میں وقت گزرا ہے اس کے اوپر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر شیری رحمان صاحبہ. جی شیری صاحبہ, آپ نے گزشتہ روز ہمیں بتایا کہ بس اتنی سی بات تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کو فون کیا لندن میں اور کہا کہ ووٹ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. نہیں, میں نے پھر بھی میں نے کہا بتا کہ آپ نے اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح جوائن نہیں کیا تھا. نہیں, میں نے ان کے لیے ایک تب بائی دین آئی گاٹن ٹو نو بی بی, اینڈ انہوں نے اپنا کوئی کلائمیٹ چینج کے لیے مجھ سے کچھ ہیلپ کبھی مانگی, میں نے ان کی مدد کی, ان کی کچھ تقریریں وغیرہ میں نے آئی لیفٹ. اس کے بعد شی سیڈ کہ مجھے ایک تم یو نو یو آر سو انٹرسٹڈ ان ویمنز رائٹس اینڈ ہیومنز رائٹ, تو مجھے کچھ چارٹر بنا کے دو. مطلب سو آئی ہیلپڈ ہر ریموٹلی, میں نے ای میل وغیرہ پہ. تو شی واز ان ٹچ آل دا ٹائم. لندن ان کا آنا بہت ان دنوں کافی ہوتا تھا, تو میرے گھر وہ اکثر آتی تھیں, لوگوں سے بھی ملتی تھیں, وہاں بیرسٹرز کے ڈنرز وغیرہ ہوتے تھے, اینڈ آئی واز کوائٹ ہیپی ٹو ہوسٹ. بٹ ہوا یہ کہ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنا ٹائم کیوں ضائع کری ہو, یو شوڈ بی ان پالیٹکس. ایسے بیوی خدا سے ڈرے, میں کہاں سے, میں منہ پھٹ انسان, اور نہ مجھے کوئی برداشت ہے نہ کچھ. جرنلزم میں بڑا ان اے سینس تحفظ کی زندگی ہوتی ہے دیٹ وے. تو میں نے کہا میں کہاں سے مطلب ڈپلومیٹک بات تو میں کر ہی نہیں پاؤں گی نا, اور یہاں تو روز کچھ نہ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو واٹر ڈاؤن 10 چیزیں, 10 پوائنٹ لکھے ہیں, اس میں سے 3 ملتے ہیں آپ کو, وہ بھی لڑ کے آفٹر مطلب مینی ایئرز. تو میں نے کہا اٹس اے ویری ٹف پروسیس, اور آئی ڈونٹ نو, اور میری فیملی بھی سیاسی نہیں ہے, اور ہاؤ ول آئی سروائیو ان سچ اے بگ پارٹی. وہ کسی طرح نہیں, میں آپ کا خود خیال رکھوں گی, میں
3 I want women like you. اور ایسا اچھا پھر ہم تو آپ کو مستقل ٹروتھ ٹو پاور کرتے ہیں اور وہ برداشت کر. جب ہم جرنلسٹ تھے تو ہم سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, عارف نظامی صاحب وغیرہ, جو وہ کہتی تھیں میری تنقید کرو, تو ہم کرتے تھے, وہ سنتی تھیں, بحث مباحثہ ہوتا تھا, ایک بہت ہی تعمیری اور پازیٹیو ماحول ہوتا تھا. I must say she was very democratic with us اور برداشت پڑا کرتی تھیں بہت. تو she said کہ نہیں, انہوں نے حنا جیلانی کو میرے خیال میں کہا, آسما جہانگیر کو اور مجھے, ہم تینوں کو ٹیپ کیا. یہ کیونکہ 2002 کے اندر پارلیمنٹ میں خواتین کی ریپرزنٹیشن بڑھا دی گئی تھی, تو پہلے انہوں نے مجھے سینیٹر کا, پھر سڈنلی, اور پھر وہ میرے گھر آئیں, میری فیملی سے بات چیت کی. میں نے کہا بھائی میں تو یہاں رہتی ہوں. نہیں سینیٹ اتنے دن کم ملتا ہے آپ کو. پھر ایک دم سے کہنے کی نہیں, اب دیکھو نیشنل اسمبلی میں آ رہی ہیں یہ نشستیں, تو یو ہیو ٹو بی دیر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آئی مین آئی واز ویری, مجھے کافی اس سے میرے بہت خدشات تھے, اور بیکاز آئی نیور بین ان پالیٹکس, نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی, ہم ہمیشہ پروفیشنل فیملی تھے. تو خیر والد بھی بیرسٹر, جج, چچا میرے, سو ہمارا ایک ماحول دوسرا تھا, سول سوسائٹی والا گھر میں. مگر سیاست سے ظاہر دلچسپی تھی, صحافی بھی رہے. تو خیر شی سر نہیں میں آپ کی ذاتی مینٹرنگ کیوں کروں گی, اور انہوں نے کی. یہ وعدہ انہوں نے آخری دن تک پورا کیا. آخری تو 2002 میں شہری صاحب آپ لندن میں تھی, پھر میں لندن سے اسلام آباد سیدھا آئی, اور آئی ریمبر میں لاجز میں رہ رہی تھی, اور واٹ اے نیو تھنگ. خیر لانگ سٹوری شارٹ, پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں تو یہیں رہوں گی. سو آئی مووڈ لٹرلی بیک ٹو پاکستان. یہ نہیں کہہ سکتی میں کہ میں جی کسی بھی لیول پہ آپ نمائندگی کریں تو آپ کو وہیں اسی ملک میں رہنا. اور آپ کے شوہر نے آپ کو سپورٹ کیا, آپ کی بیٹی نے؟ ونس وہ فیصلہ ہو گیا تھا, پھر دین دے ہیڈ نو چوائس نا, اٹس ناٹ اے چوائس. پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ واپس آئیں, آئی لیو ہیئر, یو پیپل کم بیک. تو وہ آہستہ آہستہ ہی ان کو دبئی پھر ٹرانسفر ہوا, پاکستان نہیں ہو سکا بیکاز وہ آلریڈی کنٹری مینیج ہو سکے. دین ہی چینج ہز پروفیشن ٹو کم ٹو پاکستان, اینڈ ناؤ ہی از ہیئر. اور میری بیٹی بھی پھر آ گئیں, اور ویل دیر وی آر. اینڈ ہاؤ واز دیٹ چینج؟ مطلب کہ اگین جیسے آپ نے صحافت بھی بڑے مشکل وقت میں, ڈکٹیٹر کے وقت میں شروع کی, تو آپ نے سیاست بھی اسی طرح. میں آپ کو بتاؤں, مزاحمتی سیاست کا اور مزاحمتی صحافت کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور اس زمانے کی اور آج کی بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. پارلیمان میں شکایت اب سے تبھی ہوتی ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ لوگ. ہاں بالکل صحیح ہے, آپ کو ہم سے اپوزیشن میں شکایت کم ہی ہوگی, اور ہم پارلیمان کو مینیج کرنا, نیویگیٹ کرنا, لیڈ کرنا اچھی طرح پیپلز پارٹی ڈٹ کے جانتی ہے. رچا ہوا ایک سسٹم ہے. تو اس میں ڈالی گئی, اور اس میں کافی ہمارے دوستوں نے رہنمائی بھی فرمائی. اس وقت خاص طور سے مجھے اعتزاز احسن نے بہت گائیڈ کیا آخری وقت تک, ٹل ہی ریٹائرڈ ایز لیڈر آف اپوزیشن. انہوں نے کہا کہ تم نے بننا ہے میرے بعد, اینڈ ویری جنرس. اور میں تقریر کرتی تھی, اور اردو میں ظاہر تقریر ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے, اور ہم وہ ایشوز ٹیک اپ کرتے تھے. عارفہ بہت سارے انسانی حقوق کے, خواتین کے حقوق کے, اور وہ اس میں بہت ساری ریلیجس جماعتیں بھی ہوتی تھیں اپوزیشن میں. تو ہمارا مستقل اکثر و بیشتر ٹاکرا رہتا تھا. مشرف کی بھی بہت ہی اگریسو ایک ماحول تھا, بہت ایک پولرائز پارلیمنٹ تھی جیسے آج کل لوگ بات کرتے ہیں, وہ بھی یہی کچھ ماحول. لیکن ہم نے تو بالکل لٹرلی نوک پہ چلایا ہوا ہوتا تھا, اور بہت باتیں منوا لیتے تھے. یہ ویمن امپاورمنٹ بل جو آیا, 3 بل ہم نے نکالے, لیکن ویمن ایکٹیوسٹ کے ساتھ بہت ان ٹچ. وہ گیلریز میں بیٹھی ہوتی تھی. یہ لوگ انڈر پریشر آنے لگے, اور انہوں نے پھر وہ ہمیں پہلی دفعہ اگر ہم کمیٹی میں بیٹھیں ایک ساتھ, تو ویمن امپاورمنٹ بل پہ کہنے گا آپ کا یہ بل ہے, ہمارا یہ. تو ان کو پھر ہم نے 3-4 بلز کو جوڑا, اور ہمارے سارے لائرز بیٹھے, میں بیٹھے. ہم وہ بڑا ایک بہت دلچسپ وقت بھی تھا نا, بہت چینج آ رہا تھا. اور لیکن اپوزیشن کا جو ایک میں نے کہا نا, جمہوری کلچر میں آپ بہت کچھ پھر کہہ سکتے ہیں, حکومت میں آئے تو آپ کو بہت زیادہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے. آج تو خیر حال ہی نہیں ہے, لیکن میرا تو ہوتا تھا کہ بھائی توبہ, اگر آپ کسی چیز کے وزیر ہیں, جتنی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے
ہمارا تو کام تھا پہلے 100 دن میں کریں, تو میری منسٹری کے تو 100 دن میں پورے ہو گئے تھے کہ سارے بلیک لاز ریپیل کریں, جو آپ ماشاءاللہ سے واپس آ رہے ہیں. شہری صاحب ایوب خان کے, مشرف کے, ضیاء کے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شہری رحمان صاحبہ سے. تھوڑا سا جو 2006 اور 2007 کا وقت تھا وہ بھی بہت اہم ہے اس پہ بات کرنے, بیکاز ایک تو آبویسلی جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی, آپ لوگوں اس میں بھی حصہ لیا, اور پھر الیکشن سے پہلے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, دیٹ واز آف کورس اے بگ لاس فار پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دا کنٹری. سو یہ بھی ایک بہت اہم وقت تھا. وہ جو بلاسٹ ہوئے ان کے آتے you were there in the October blast also. میری تو پوری کمر ابھی تک جلی ہوئی تھی for that, I mean from the October blast. اس میں تو ہمارے سب سے زیادہ شہداء آپ لوگ اس رات کو, اگر ہم obviously کیونکہ بہت تھریٹس تھیں, ان کو منع بھی کیا گیا تھا, جب آپ لوگ پلان کر رہے تھے ان کو ریسیو کرنے جا رہے تھے, آپ لوگ I mean you must have been aware of the threat. آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوگا؟ لیکن مطلب انہوں نے کہا آ کے, اور بلاسٹ کے بعد کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں مجھے رہنا تھا تو میں دبئی میں رہتی. ہم لوگ بلاسٹ کے بعد بھی اگلے دن کھڑے رہے, مجھے اپنے گھر میں کرنی پڑی پریس کانفرنس فار دا, میں انفارمیشن سیکرٹری ہوتی تھی اور بہت بزی انفارمیشن سیکرٹری تھی. انٹرنیشنل میڈیا میرے گھر, کیونکہ بلاول ہاؤس بھرا ہوا تھا, وہاں ہم دوسرا آرگنائز کر رہے تھے محترمہ کی پریس کانفرنس, تو وہ کہنے کی تم اپنے گھر میں. ساری صحافیوں کی رجسٹریشن, مجھے یاد ہے زاہد حسین آئے تھے وہاں, سارے کے سارے انٹرنیشنل میڈیا کی رجسٹریشن میرے پورا گراؤنڈ فلور کھلا ہوا تھا. ڈائننگ روم پہ سارے انفارمیشن سیکرٹریز ملک کے پیپلز پارٹی کے بیان, ہم نے سب کو رجسٹر کیا, کوئی 5000 صحافیوں کو کارڈز کے ساتھ, ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ, ڈفرینٹ ٹرکوں پہ لوڈ کروایا. یہ ریسیپشن کے لیے. سو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا, ناٹ جسٹ میڈیا بٹ عوام, اور ہماری توقع سے بہت زیادہ, تو ہم پھنس گئے تھے نا اس وقت, اسی لیے ہم سڑکوں پہ پھنسے ہوئے تھے. اور وہ جب لائٹیں بند ہوئی نا, ان کی کتاب میں بھی شی سیڈ چیری ایک تمہارا سگنل کیوں چل رہا ہے, میں نے کہا ڈونٹ آسک می, اس میں تو جیمرز ہونے چاہیے. دیٹس وین شی سیڈ سم تھنگ از رانگ. پھر ہم نے پولیس کو فون کرنا شروع کیا, منٹوں میں وہ بلاسٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر الیکشن کیمپین مگر اس کے باوجود چلائی. وہ وہی میں نے کہا, ہم بلاول ہاؤس کراچی بیٹھے ہوئے اگلے دن یا دوسرے دن, اور وہ جانے والی تھیں کیمپین پہ, تو کہنے کی تم نے رہنا ہے کراچی ٹو مینیج دا میڈیا کیمپین, اور انکلوڈنگ جو ہم اشتہار دے رہے تھے وغیرہ, اور اشتہار ہمیں زیادہ تر اس زمانے میں لوگ خود ہی ہماری چلا رہے ہوتے تھے. تو شی سیڈ کہ ایسے اوکے, پھر آپ پھر وہ کیمپین پہ ہوں گی اینڈ اٹس ویری رسکی. تو شی سیڈ میں ڈرائنگ روم میں کرنے نہیں آئی ہوں. اگر میں نے ڈرائنگ روم میں رہنا تھا تو میں شہری ای میل پہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح رات کو 2 بجے تک آپ سب کو تنگ کر رہی ہوتی تھی, وچ از اے فیکٹ. اب وہ گئیں, اور بات بھی صحیح تھی. دیکھیے وہ دہشت گردی کا ایک بہت ہی خوفناک اور نیا دور تھا پاکستان کے لیے, اینڈ اگر سیاستدان سامنا نہیں کرے, اس کی لیڈرشپ اس کے لیے نہیں مہیا کرے, تو پھر عوام کو حوصلہ کیسے ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں جمہوری کلچر آنا ہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ سب تبدیل ہونا ہے, اور ہمیں خود مورچہ بننا ہے دہشت گردی کے خلاف. تو اس مورچے میں تو ہماری شہادتیں ہوئیں, اور محترمہ نے دیکھیے جانتے بوجھتے, دس از سم تھنگ شی سیڈ, مگر آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. شی سیڈ دس از مائی چیلنج, یہ اس ڈیکیڈ کا مسئلہ ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس پورے ناسور سے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن لیا, اور آج پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہی سامنے کھڑے ہوں گے ان حالات میں, کیونکہ یہ جو انتہا پسندی ہے وہ تو ہمارے لیے بالکل ایک ہمارے نظریے میں ہی نہیں ہے کہ یہ کسی لیول پر ہم اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शरी रहमान साहिबा से और हम बात कर रहे हैं उनकी सियासी जद्दोजहद के हवाले से और जो उनका वक्त गुज़रा सियासत के अंदर। शरी साहिबा, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो एक मुश्किल वक्त था, यू नो, यू हैड टू डील विद द सक्सेशन, इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, आप लोग जीते, वाज द प्लान फॉर ऑल ऑफ दैट रेडी? मतलब कि आप भी के यू नो हम जाहिर है हमें आई स्टिल हैव ट्रबल टॉकिंग अबाउट इट। एकदम वो याद आ गई बात। नहीं, अब ठीक है, हमें पता था कि ख़तरात हैं और वो आखिरी ऑलमोस्ट जलसा था उनका, राइट? आप वहीं थी? मैं वहीं थी और I was not supposed to be there, Arifa. अच्छा। मगर because my job was to finish the campaign, I was doing another back end, and she said कि खुद फ़ोन किया शरी, वो मजाक में मुझे कहने लगी कुछ नहीं कहा जाएगा, वापस आ जाओ, लापता हो। मैंने कहा आपने खुद मुझे कहा है। आई सेड मैं अभी फ़्लाइट पे आती हूँ। मैं सुबह की फ़्लाइट पकड़ी, मेरे साथ और भी लोग थे। अच्छा, आप कराची से इस्लामाबाद उन्होंने बुलाया? उस दिन 7 बजे की फ़्लाइट से आई हूँ, मैं वहाँ पहुँची हूँ, आई वॉज लेट। वो कारज़ाई की मीटिंग में ऑलरेडी थी। फिर उन्होंने चिट भेजी कि गाड़ियों में बैठ जाओ। मेरी गाड़ी में 2 गाड़ियाँ उनकी जाती थी, तो उनकी दूसरी गाड़ी में मैं बैठ गई। लेट हो गई मैं एयरपोर्ट से पहुँचते पहुँचते, और ख़ैर आई मैनेज टू बी, क्योंकि वो फिर अंदर चल जाती हैं गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी पीछे थी और यू नो हम देख रहे थे रास्ते में भी तनवीर कहरा ने गाड़ियाँ रोकी कि देयर समथिंग रॉन्ग, ये फॉर्मेशन में नहीं है आप लोग, क्योंकि पुलिस तो 1-2 ही वैनें थी, वो नहीं उन्होंने दी डिस्पाइट एवरीथिंग आफ्टर द ब्लास्ट वगैरह। और ही वाज, मतलब वो थे मुतहर्रिक और उनको एक ख्याल था, कोई वहम था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। इस तरह आप लोग फॉर्मेशन, खैर बार बार गाड़ियाँ रुकी। जलसा ख़त्म होते ही हम जो बैठे हैं गाड़ी में, यू नो मुझे अभी तक वो फिल्म की तरह याद है। खिड़की बॉम्ब प्रूफ नहीं थी जिस गाड़ी में मैं थी। खिड़की मैंने खोली और मैंने देखा, मैंने कहा ये पिंडी तंजीम तो नहीं है, जो वो क्राउड जिसके अंदर लोग हैं ना, ऐसे उन्होंने पीपल्स पार्टी के वो पिन विन इलेक्शन पे, ऐसे इनमें से मैं कोई बंदे को नहीं पहचान रही हूँ ना, बट ये तो पिंडी तंजीम नहीं है। मैंने उधर मुड़ा, मैंने कहा रुखसाना बंगश मेरे साथ गाड़ी में थी, मैंने कहा तुम्हें पहचान है, तुम तो यहीं रहती हो? शी सेड नो, यू आर राइट। एक अजीब सा माहौल था। तंजीम तो थी जाहिर है, बाहर जलसा भरा हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ियों के जो बंदा था वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन है। एंड दे वर एनीवे, फिर बस उन मिनटों में वो एकदम वो गाड़ी यूं उछली हमारी, तो बिल्कुल उछली और शैटर होगी ना। बड़ी रेंज रोवर थी, क्या थी, लैंड क्रूजर थी, बट इट वॉज नॉट बॉम्ब प्रूफ। सब कुछ शैटर हो गया, ग्लास व्लास और जूते वूते सब, फ़ोन बैग सब बाहर पड़े। खैर थोड़ी देर बाद, और हमारी ट्रेनिंग थी ना उस जलसे से, उस बॉम्ब ब्लास्ट से कि एक बार और होगा, तो आप लोग या तो निकलें व्हीकल से उसी वक्त, या मतलब बी रेडी फॉर अ नेक्स्ट ब्लास्ट, या जो भी करना है, नीचे जाना है, जो भी करना है वो करें। तो मुझे कुछ मतलब पिंडी के जाले आए, उन्होंने निकाला उनको, गाड़ी से पहचान खींच के निकाला हम लोगों को। फिर हम अंदर वापस लियाकत बाग गए, शैटर्ड, और जूते भी नहीं थे पैरों पे। और फिर देखा कि बीबी की गाड़ी आहिस्ते से निकल रही है। मतलब मुझे उसकी हालत सही नहीं लगी, उस गाड़ी के टायर वायर ख़राब लग रहे थे मुझे। एंड आई सेड आई होप शी इज़ ओके। और कोई तरीका नहीं, हमारी गाड़ी तो ख़त्म हो गई थी, सबकी गाड़ियाँ। और फिर हम बिज़ी हो गए अपने लड़कों को और मतलब तंजीम के PSPYO वगैरह को निकालना, उनको फिर हमने निकालना था। और लिटरली लोगों के तो मतलब पैर निकल गए थे, सेवर, इट वाज हॉरिबल। एम्बुलेंसेस बुला रहे हैं, 2 एम्बुलेंस आई, जब चढ़ाया तो आपको पता ही नहीं था कि उस गाड़ी के साथ क्या, नथिंग। हमें फिर थोड़ी देर बाद किसी का फ़ोन मिला, ब्लैकबेरी का ज़माना था, तो फ़ोन किसी का ब्लैकबेरी का मिला, एंड पैनिक फ़ोन आ रहे। मैंने कहा क्या हुआ, आई एम ओके क्या? मैंने कहा मेरा फ़ोन तो गया उसमें, बट क्योंकि पहले ब्लास्ट से मेरे ड्राइवर, हमने अपने अपने गाड़ियाँ साथ रखी होती थी, पीछे कोई इमरजेंसी, मैंने कहा वो भी नहीं मिल रहा, पता नहीं उस गाड़ी का क्या हाल है। इट वॉज अ प्राडो जो अभी भी है मेरे पास, और वो फिर वो पीछे गया उस गाड़ी के,
محترمہ کی گاڑی وہ آپ کی گاڑی میں ٹرانسفر ہوئی تھی. یہی نیو کہ میں زمین پہ ہوں. اس کو میں نے کہا تھا جو گاڑی ڈینجر، اگر بیوی کی گاڑی ہی ڈینجر میں ہوگی نا پہلے، وہی تو ہدف ہے، اس کا تم نے پیچھا کرنا ہے. یا تو میں اس میں ہوں گی، میں نہیں بھی ہوں، اس نے مجھے دیکھا این ایونٹ کہ میں باہر ہوں، سو کے صحیح کیا اس نے، اور وہ پیچھے گیا اور دے ہیڈ ٹو ٹرانسفر. ان کی گاڑی رک گئی تو پھر وہ اس گاڑی میں گئیں ٹو دا ہاسپٹل. مجھے نہیں پتا تھا، ہمیں ٹی وی پہ کچھ اور سنا تو ہم نے پھر اپنے تسلی سے اپنے بچوں کو پہنچانا تھا. پھر جب سب چلے گئے تو مجھے راجہ پرویز نے کہا، وہ مجھے شری بانو کہتے ہیں، شری بانو تم تو خود، تمہارا حال برا ہے، اس بلاسٹ سے میرا سپائن میں انجری تھی وغیرہ. ایسے راکان وہ آپ لوگ ابھی لیاقت باغ میں ہی تھے؟ وہیں تھے برے حالتوں میں. سب جب ہم نے پیک اپ کر دیا، جب پانی کی بوتلیں ان کو دینے ختم ہو گئیں تو اپنا خیال آیا، ہی سیڈ لسن ہمیں آپ کو ہسپتال پہنچانا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کوئی اب گاڑی نہیں کسی کے پاس، تو پھر کسی جنگ کے رپورٹر نے وغیرہ بیچارہ اپنی سوزوکی لے کے آیا، کہنے کا میڈم ساتھ چلیں ہم آپ کو ہسپتال لے جاتے ہیں. اب رخی میرے ساتھ، ہم وہاں پہنچے. میں نے کہا ہسپتال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہسپتال، اٹ واز ہجوم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم کیسے گھسیں؟ نہیں وہ ویل چیئر لائے میرے لیے. تھوڑی دیر بعد میں نے اپنا ڈرائیور دے، میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے کا محترمہ تو اوپر ہے، آپ کی گاڑی میں ہم آئے ہیں اور وہ بہت خون ان کا وہیں گاڑی میں خرچ ہو چکا ہے. پھر اور وہ مجھے ٹرینکولائزر لگانے، میں نے کہا او بھائی تو چھوڑ مجھے. پھر وہ اوپر، میں نے کہا نہیں مجھے اوپر لے جائیں ان کے فلور پہ. ہم جس فلور پہ پہنچے تو مخدوم صاحب، ان کو بھی انہوں نے کوئی انجیکشن پین کا لگا دی، وہ آل ان بیڈ شیپ بالکل، تو لگا دیا. تو وہ کہنے اور ہمیں بند کر دیا اس کمرے میں، اور پھر باہر دھکے، بینگنگ، دروازے، بس ہجوم. اور آپ کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا؟ We did not know. پھر ایک ڈاکٹر آیا ایم ایس یا کوئی، اس نے کہا کہ دیکھیے وہ بتا نہیں پا، وہ فلیٹ لائن. what do you mean فلیٹ لائن؟ آپ سمجھائیں نا. کہنے کہ آپ دونوں اب ہم انتظار کر رہے تھے 1 سے 2 اور مخدوم صاحب کی حالت بھی نہیں. Then he told us. I said کیا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہی سیڈ میڈم اب فیملی کو بتا دیں. دین وی اسٹارٹیڈ فوننگ دبئی، اینڈ پھر نہ ہی باقی سارے لوگ آنے، ہم نے ایک دوسرے کو جمع کیا 4-5 لوگ، اور پھر جو حال ہوا ہے ہسپتال کا، پھر وہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کا، آئی ڈونٹ نو اس حالت میں کیا ہوا. جیسے نہیں آپ باڈی فوراً لے جائیں یہاں سے، ہم نہیں، ہسپتال سسٹین نہیں کر رہے، گر جائے گا ہسپتال. تو ایسے ہم کس ہجوم میں، آئی ڈونٹ نو ہم نے کیا منصوبہ بندی کی. پیچھے سے ان کی گاڑی نکالی، سامنے سے ہمیں ڈھکیل دیا مجھے اور مخدوم صاحب کو کہ آپ پریس کانفرنس کریں. جی بالکل. تو ہمارے تو جسم کے چتھڑے اڑ گئے تھے اس دن، پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کیونکہ اتنا ہجوم تھا. It was terrible night. اور پھر ہمیں کہا کہ چکلالہ ایئر بیس آ جائیں. ہم وہاں پہنچے، انہی کپڑوں میں پہنچے، اور ان کی تدفین کے لیے گڑی جانے کا. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، بٹ وین وی آر بیک ویل کنٹینیو ٹاکنگ ٹو شیری صاحبہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شیری رحمان صاحبہ سے. شیری صاحبہ، اس کے بعد مگر آپ لوگوں کی جو چیلنجز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، آپ کے لیے الیکشن ہونا تھا، پارٹی کو بھی سنبھالنا تھا، وہ سب ہوا. ایز آئی سیڈ آئی کیپ آسکنگ کہ پلان تھا آپ لوگوں کے لیے. آصف علی زرداری صاحب واپس آئے، ول کا معاملہ اٹھا، سی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ ساری باتیں طے. اس وقت ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، مطلب گاڑیاں نہیں چل پا رہی تھیں ہماری خود گاڑیاں. اس رات کو ہمیں جھنڈے لگانے پڑے تھے، پیٹرول ختم ہو گیا تھا گاڑیوں میں. ایک انہیں ڈبل کیبن دی تھی بی بی شہید کی باڈی کے لیے، جس میں اے سی بھی نہیں تھا، اور اس میں ہمیں ینگ بلاور کو بٹھانا پڑا. چیئرمین بنے اس وقت. بٹ کین یو امیجن کیا ٹراما تھا. ہم ایک C-130 میں پہنچے، انہوں نے غلط جگہ ہمیں اتارا. ہم نے کہا اب تو ہمیں ہیلی کاپٹر سے پھر لے گئے. وی ہیڈ ٹو گو اگین بائی کار، اینڈ کافی لمبا. پھر اٹ واز اے ہاربل جرنی وہ رات. اور پیٹرول ختم ہو رہا ہے. میں کیونکہ موئنجو دارو نثار کھوڑوں کا علاقہ، ہم نے کہا تم آلریڈی آؤ، اپنی گاڑیاں لے کے پہنچو، کیونکہ ہماری گاڑیوں میں فیول ختم ہو رہا ہے. اور یہاں تو ہر جگہ اشتعال، اور مطلب لوگ مشتعل تھے ہر طرف.
تو کس طرح ہم وہاں پہنچے ہیں, گیٹ بند کیے نوڈیرو کے, ہمارا اب اور کیا حال ہونا ہے, nobody knew کہ ہمارے ساتھ کیا اشر ہونا ہے. اینڈ دین جب تدفین ہوئی تو اور ساری دنیا وہاں پہنچ رہی تھی, اٹ واز لائک ہم لاک ڈاؤن میں وہاں تھے, بٹ پوری خلقت, پورا پاکستان ایسا لگ رہا تھا وہاں. اور وہ پریس کانفرنس میں کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ پاکستان ٹو برن, ظاہر ہے پاکستان کھپے, وہیں کہا گیا. اور پھر تو آپ نے دیکھا the rest is history. بٹ شری رحمان صاحبہ, یہ اس وقت احساس ایز اے پارٹی کب ہوا سب کو کہ اب بھی الیکشن ہونا ہے اور وہ آپ نے جیتنا ہے؟ I mean, this is all going together, the tragedy plus the tragedy, اور دل بھی مشکل سے, مطلب الیکشن تو ہو چکا, کیمپین تو ختم ہو چکی تھی. جی, بٹ آپ کو معلوم تھا نا کہ ڈیلے تو اس وقت ہوئے, I mean it was a matter of days, اناؤنسمنٹ ہوئی, بٹ you knew کہ اب یہ الیکشن ہوگا اور آپ کی پارٹی نے ہی جیتنا تھا. یہ تو مطلب کہ جیسے آپ نے کہا نا, یہ تو پریڈکشن سب کو معلوم تھی. I don't know, we kind of sleepwalked into it. In the sense کہ الیکشن تو لڑا, ظاہر ہے سب ہم بیٹل اسٹیشنز تو تھے, اور جب ریزلٹس آنے لگے وہ تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, اور پھر حکومت بنائی. اور مگر محترمہ کی جو کمی تھی نا, وہ بہت سال فیل ہوئی. تو I think I was not over it, the family was تو بالکل not over it. So it was not a time of, مطلب کوئی سیلیبریشن نہیں ہو پایا کسی بات کا, کسی چیز کا. اینڈ آف کورس اس کے بعد آپ کے لیے ذاتی طور پہ ایک مشکل وقت آیا, آپ نے انفارمیشن منسٹری سے استعفیٰ دیا, پھر 1-2 سال یو ور لٹل, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ہاں, اینڈ بفور دی ایمبیسڈر. 4 منسٹری سے استعفیٰ دیا. دیکھیے میرے ساتھ یہی تھا کہ میں محترمہ کے ساتھ بہت کلوز, میں ان کے گھر بھی رہتی تھی دبئی میں, اور میڈیا حوالے سے یہ وہ, تو اگر کوئی اور انٹرفیئر کر رہا ہے, کوئی اور کیبنٹ ممبر, اور میں ذمہ دار ہوں, یہ میرے لیے مشکل تھا. میں اس دن بھی جب ان کی تدفین ہوئی, میں تو جانے لگی, مجھے زرداری صاحب نے روکا, کہنے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو, تم لوگوں کے بغیر یہ کیسے چلے گا سسٹم, یو آل ہیو ٹو اسٹے اینڈ ہیلپ اینڈ یہ سب. تو پھر ظاہر ہے ہم رہ گئے. بعد میں بھی انہوں نے کافی سنبھالا کہ مطلب ہم بہت, I mean I'm very high maintenance I think politically. اب تو نہیں, اس زمانے میں, اب تو بڑھاپا آ گیا, تو it's difficult and it was difficult, and I think I was too still caught up in her loss really, and probably not ready for all that. Yeah. And then the ambassadorship. Well, that was 3 years later. ایک تو 3 سال کے بعد تو تھی, but was it out of the blue? Because اس وقت at least اگر ہم صحافیوں کی بات کریں تو میرے خیال میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک تو وہ میمو گیٹ کا واقعہ ہوا اتنا بڑا, اور ریپلیس کرنا تھا واشنگٹن میں, ایک دم آپ کا نام سامنے آیا. کیا آپ کو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے؟ How did that happen? مجھے تو 24 گھنٹے پہلے کچھ خدشہ ہوا, اور تب تک میری انٹالرنس فار ٹریول اور یہ سب کو معلوم تھا کہ مجھے شوق نہیں ہے پاکستان سے باہر رہنا, بالکل شوق نہیں. میں اتنا اچھا گھر, لنڈن وغیرہ سب پورا, میری بہت ہی کمفرٹیبل لائف تھی, اللہ کے فضل سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئی تھی, اور ایسے مجھے یہیں رہنا, مجھے پاکستان میں رہنا, میری شناخت پاکستان ہے, ٹو می دیٹس امپورٹنٹ. سو آئی جسٹ ڈنٹ وانٹ ٹو گو اینی ویئر. اور تو ہنٹ پہلی کیا آئی آپ کو؟ مجھے لمبا کال آیا زرداری صاحب کا صبح, اینڈ وی ور ٹاکنگ, آئی یوزڈ ٹو ہیلپ ہم وتھ ہز اسپیچز اینڈ وٹ ایور. تو ہی کال, ہی سیڈ شیری کیا حال ہے, فیملی. جب انہوں نے زیادہ فیملی کے سوال, زیادہ فیملی کے پوچھے نا, تو مجھے لگا, میں نے کہا اوئے ہوئے یہ گھنٹہ میرے گھر میں آنے والا ہے. اینڈ ہی ڈنٹ سے اینی تھنگ, ہی سیز ٹھیک ہے یہ وہ, کل پرسوں ملتے ہیں. ایسا جی سر بالکل. اینڈ شام کو پرائم منسٹر کا فون آیا, شیری آپ کہاں ہیں؟ میں بیٹھی تھی, کوئی مطلب انویسٹرز آئے ہوئے تھے, ان کو وہ بریفنگ مانگتے, وہ دے رہی تھی. 7 بجے کا وقت تھا, ونٹر تھا, کہ نہیں آپ فوراً اسمبلیاں. میں نے کہا میں آ رہی ہوں, I'll be there, کویسچن آج چل رہا ہے, اس کے بعد میں آ جاؤں گی. میں وہاں پہنچی ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا آپ, میں ادھر ادھر ہو گئی, he saw me, I saw him, میں واپس گھر چلی گئی. اسمبلی برخاست ہوئی, کیا فون آتا ہے مجھے 10 بجے, شیری آپ کہاں نکل گئی؟ میں نے کہا سر میں تو تھی وہاں. کہنے کا آپ اوائڈ کر رہی ہیں, آپ نے اب صبح آنا ہے 11 بجے پی ایم ہاؤس میں, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا انتظار. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا آپ انتظار, آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو.
Anyway, next morning I go, he says اب آپ سفیر بننا ہے آپ نے اور آپ نے آج ہی ہاں کہنا ہے. میں نے کہا سر میں کیسے واشنگٹن جاؤں گی, میری فیملی نہیں جا سکے گی. نہیں آپ سمجھ لیں ہارڈ شپ پوسٹ ہے, یو نو ہاؤ ہی ٹاک. جی اچھا میں نے کہا لیٹ می گو اینڈ ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ فیملی. میں باتھ روم گئی بات کرنے, کیونکہ وہاں وہ سگنل تھا. باہر نکلی تو ٹکر چل رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے ایمبوش. کہنے کہا بس دا کنٹری نیڈز یو, جو پارٹی نیڈز یو, اب آپ جائیں صدر کے پاس, یہ ان کی خواہش ہے. وہاں میں گئی تو نے کہا anyway it was just and it was a difficult time. I mean we're running out. This is the last question. It was بہت مشکل وقت تھا پاکستان امریکہ تعلقات کے. سلالہ ہوا تھا, اس کے 6 مہینے اپالوجیز نکالنے میں لگے. اینڈ ہم نے کسی ہائی لیول وزٹ ہونے نہیں دیا اس ٹائم. مطلب ہم نے کہا نہیں, the doors are right now closed, آپ نے پہلے معافی مانگنی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ, آپ نے بہت وقت نکالا ہمارے لیے اور ہم سے بات کی. ناظرین آئی ہوپ ہماری جو روایت ہے عید کے دن آپ کی ملاقات کروانے کی ایک سیاسی شخصیت سے مگر ایک مختلف طریقے سے, اس کو نہ صرف ہم نے برقرار رکھا مگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا بھی اور یو نو اٹ انٹرٹینڈ یو آلسو. بہت بہت شکریہ. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.